مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں جس سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل۔ یہ سلسلہ ہے پیارے پیارے مدنی منوں کا، مدنی منیوں کا۔ اس میں مدنی منع تلاوت کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ جب بھی تلاوت ہوگی تو ہم کس طرح بیٹھ کر سنیں گے؟ ادب کے ساتھ۔ ادب کیا ہے کہ ہاتھ مان لیجئے، جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح شامل ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر جو مدنی منع ہیں ان سب نے ہاتھ باندھ لیے، نگاہیں نیچی رکھیں اور بات چیت نہیں کرنی ہے، آپس میں بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. ہمارے مدنی منع نے تلاوت سنائی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل کلام پڑھیں گے، سب مل کے پڑھیں گے. کون سا کلام سنا رہے ہیں بھائی؟ عطا کر دو مدینے عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. یہ تو مدنی منوں کو یاد ہو گیا کلام، تو دعائے مدینہ میں پڑھا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کون کون مل کر جو ہے ساتھ پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں ہوں سنی مروں سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جا تربت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کرم کر دو کہ میرا فضا مضبوط ہو جائے. کرم کر دو کہ میرا فضا مضبوط ہو جائے. نہ ہو استاد کو مجھ سے شکایت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. شمع عطار بر گیا رحمت کی نظر رکھنا. شمع عطار بر گیا رحمت کی نظر رکھنا. پڑے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو بھائی آپ نے تلاوت بھی سنی، نعت شریف بھی سنی. آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ عرشی مسجد اورنگی ٹاؤن کے مدنی منع آج سلسلے میں شامل ہیں. آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں، جب کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں جواب میں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو یہ جس مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کا مدرسہ دیکھنے میں کیسا ہے، وہاں کیسی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے. ایک دعوت اسلامی کے مدرسہ المدینہ کی ایک شاخ ہے اورنگی ٹاؤن، اور کافی بڑا مدرسہ ہے. کافی مدنی منیہ پڑھتے ہیں. شاید باب المدینہ کراچی کا جو ہے تعداد کے لحاظ سے جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑے مدرسوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا مدرسہ ہے شاید. تو اب مدرسہ کیسا ہے، کیا کیا خدمات ہیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ عرشی مسجد اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کا افتتاح 1993 سینہ عیسوی میں ہوا، اور اس کا افتتاح
اپنے مبارک ہاتھوں سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، مدرسۃ المدینہ عرشی مسجد اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کا مدرسۃ المدینہ کے لحاظ سے کوڈ نمبر 16 ہے۔ کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار۔ وقت افتتاح اس مدرسے میں ایک درجوں کی تعداد 2 تھی، الحمدللہ عز و جل اس وقت درجوں کی تعداد 21 ہو چکی ہے۔ مدرسۃ المدینہ عرشی مسجد اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی افتتاح کے وقت مدنی منوں کی تعداد تقریباً 76 تھی، اور اب الحمدللہ عز و جل اس وقت مدنی منوں کی تعداد 523 سے زائد ہے۔ مدرسۃ المدینہ عرشی مسجد میں ناظرہ مکمل کرنے والے مدنی منوں کی تعداد 2235 سے بھی زائد ہے، جبکہ حفظ قرآن مکمل کرنے والے مدنی منوں کی تعداد 576 ہے۔ اللہ عز و جل کے کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل سے مدرسۃ المدینہ عرشی مسجد اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی سے حفظ کرنے والے مدنی منع جامعۃ المدینہ دار المدینہ برائے حفاظ اور دعوت اسلامی کے دیگر شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 9 اسلامی بھائیوں نے عالم کورس مکمل کر لیا ہے، اور اس وقت جامعۃ المدینہ میں 100 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار۔ دار المدینہ میں حفظ کے بعد جانے والوں کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ 50 طلبہ نے امامت کورس کیا ہے، جبکہ 11 اسلامی بھائی امامت کر رہے ہیں۔ 30 طلبہ ماہ رمضان میں تراویح سناتے ہیں۔ گھر درس اور مسجد درس دینے اور سننے والوں کی تعداد 102 ہے۔ ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع اور مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کا سلسلہ جاری ہے۔ سرپرستوں کی اجتماع کی حاضری 62 سے زائد ہے۔ مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 27 اور بذریعہ مدنی چینل دیکھنے والوں کی تعداد 33 سے زائد ہے۔ دعوت اسلامی کے نعت خواں قاری خلیل اتاری نے مدرسۃ المدینہ عرشی مسجد اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی سے ہی حفظ کی سعادت حاصل کی ہے۔ گورنمنٹ کے شعبہ جات میں بھی مدرسے سے حفظ کیے ہوئے طلبہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ عرشی مسجد کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو یہ تھا ہمارا مدرسۃ المدینہ عرشی مسجد، جو کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور آج اسی مدرسے کے مدنی منع، چند مدنی منع جو ہے آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ آئیے کچھ مدنی پھول آپ لوگوں کی جانب بڑھاتے ہیں۔ حضرت بشر قرضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹ سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم رات ایک خوفناک جنگل میں ٹھہر گئے۔ خوفناک جنگل سمجھتے ہیں؟ رات کے ابتدائی حصے میں میرے 4 اونٹ جو شکر سے لدے ہوئے تھے وہ لاپتہ ہو گئے۔ شکر تو سمجھتے ہوں گے، میٹھا، چینی وغیرہ، جو بہت زیادہ تلاش کے باوجود بھی نہ ملے۔ قافلہ جو تھا ہمارا وہ آگے بڑھ گیا۔ شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آ گیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا، جب بھی تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو مجھے پکارو، انشاءاللہ عز و جل وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے یوں ہی فریاد کی۔ اب کس انداز سے فریاد کی؟ کہتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یکایک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے ایک سفید ملبوس میں بزرگ نظر آئے، جو اشارے سے مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے، ادھر آ جاؤ۔ میں اپنے شتربان کو لے کر جو ہی وہاں پہنچا کہ وہ بزرگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پہلے بلا رہے تھے، نظر آ رہے تھے، لیکن جب پہنچے تو وہاں پر وہ بزرگ نہیں تھے۔ ہم ادھر ادھر جو ہے حیرت سے دیکھنے لگے کہ وہ بزرگ کہاں چلے گئے، کہ اچانک میں نے دیکھا وہ 4 گم شدہ اونٹ ٹیلی کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور قافلے والے سے جا ملے۔ پیارے پیارے مدنی منوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی
وہ مصیبت جاتی رہے گی. جس نے کسی سخت مصیبت میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو جائے گی, اور جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے گا وہ حاجت پوری کی جائے گی. یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے, برکت عطا فرمائی ہے, بے شمار طاقت عطا فرمائی ہے. اگر ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری وہ مصیبت, ہماری پریشانی دور ہو جائے گی. اب آپ کسی پریشانی میں ہیں, گر گئے, تو فوراً زبان سے پکاریں, غوث پاک کو یاد کریں. کن کو یاد کریں؟ غوث پاک کو یاد کریں. یا غوث المدد, کیا کہیں؟ کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور ہو جائے گی. اب کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی مدنی منا سائیکل پہ سے گر گیا, اللہ نہ کرے سائیکل پہ سے گر گیا, یا ابو کے ساتھ جا رہا تھا, کوئی ایسا حادثہ ہو گیا, تو فوراً کس سے مدد مانگے؟ غوث پاک سے. کیا کہیں؟ یا غوث, یا غوث پاک المدد. کیا کہیں؟ انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. کسی کا مال چوری ہو گیا تو کیا کہنا ہے؟ زور سے کہیے, کیا کہنا ہے؟ یا غوث المدد. کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی, کیا کہنا ہے؟ جی, بچوں کو ایسے پریشانیاں کیا کیا آتی ہیں, کیا کیا پریشانیاں آ جاتی ہیں؟ کون بتائے گا کیا کیا پریشانیاں آ جاتی ہیں؟ جی آپ بتائیے, کھڑے ہو جائیے. کیا پریشانیاں آتی ہیں؟ کوئی سائیکل پہ سے گر جاتا ہے. جی, کوئی سائیکل پہ سے گر گیا تو کیا کہیں گے؟ یا غوث پاک المدد, یا غوث پاک میری مدد کریں. کیا کہیں گے؟ یا غوث پاک میری مدد کریں. جی, یا غوث پاک میری مدد فرمائیے, یا غوث المدد. اور کیا مصیبتیں آ جاتی ہیں, اور کیا پریشانی ہو جاتی ہے, اور کون بتائے گا؟ جی, کیا ہوتا ہے؟ جو مسائل ہوتے ہیں اپنے آگے بتائیے کہ بھئی یہ مسائل ہو جاتے ہیں. کسی کا مال چوری ہو جائے گا تو فوراً کہیں گے یا غوث اعظم المدد. یہ تو میں نے بتایا نا کہ مال جو ہے چوری ہو گیا. اور کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز اور ہوتی ہے, جب سو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سوتے سوتے مدنی منع ڈر جاتے ہیں. دیکھا ہے, خواب میں بلا آ جاتی ہے, ڈر جاتے ہیں. آپ میں سے ڈریں سوتے سوتے؟ جو مدنی چینل کی اسکرین پہ شاید وہ مدنی منع بھی ڈر گئے ہوں. آپ ڈر گئے تھے؟ کون کون ڈر گیا تھا سوتے میں؟ اچھا, اتنے سارے. ہاں, یہ سوتے میں اکثر جو ہے آپ بھی ڈر گئی نہیں. کیا ہو, ڈر گئی تھی آپ؟ پھر کیا کیا تھا ڈر گئی تھی تو؟ یا غوث اعظم. ہاں, جب ڈر جاتے ہیں تو پھر رونے لگتے ہیں, لیکن ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یا غوث المدد. انشاءاللہ عز و جل وہ ہماری جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. کہتے ہیں قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مدد مانگنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی شان ہے, ایسی شان ہے, ایسی شان ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں کسی نے, ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل ٹھنڈا ہو. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں سیب کھانا چاہتا ہوں, سیب چاہیے مجھے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے ہوا کے اندر ہاتھ بلند کیے تو 2 سیب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ گئے. یہ آپ کی کرامت تھی. اسی طرح ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں, میں ایک رات غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں کھڑا ہوا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندر سے ایک عصا مبارک اپنے ہاتھ میں تشریف لے کر آئے. عصا سمجھتے ہیں, جو ایک لکڑی ہوتی ہے, جو بزرگوں کے پاس ہوتی ہے, کسی کے دادا کے پاس ہو, کسی کے نانا کے پاس بھی ہو. وہ بزرگ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عصا سے کوئی کرامت دکھا دیں. ادھر میرے دل میں خیال آنا تھا, ادھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عصا مبارک کو زمین میں گاڑ دیا. جب زمین میں گاڑا تو وہ عصا مبارک چراغ کی طرح روشن ہو گیا اور کافی دیر تک جو ہے روشن رہا. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے زمین سے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا. اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے. ان بزرگ کا نام تھا زیال. تو فرمایا تم یہی چاہتے تھے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دل کی بات بھی جان لیا کرتے تھے, جو ہمارے دل میں ہوتی ہے. دل کی بات تو پتہ نہیں چلتی نا کسی کو, لیکن ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دل کی بات بھی
معلوم ہو جاتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی تھی، طاقت عطا فرمائی تھی. سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، مجبور کی راحت، ہو میری شفاعت، دلوائیں گے جنت، ہو ہم پہ عنایت، سرکار کی الفت، دو اپنی محبت، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر کچھ مختلف چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے جو ہے کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے. جب اس چیز کا آپ انتخاب کریں گے تو اس کے پیچھے آپ کو ایک سوال نظر آئے گا. اگر سوال کا جواب درست دیا تو ہم آپ کو ایک مدنی تحفہ بھی دیں گے. جی پہلا سوال کس سے کیا جائے؟ جی آپ نے پہلے ہاتھ بلند کیا. ادھر آ جائیے، آگے کی جانب آ جائیے. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ گنبد خضرا. گنبد خضرا. جی گنبد خضرا کے پیچھے دکھائیے کیا سوال آیا ہے ہمارے مدنی. جی سوال آیا ہے آپ کے لیے، قصوہ کس نبی علیہ السلام کی اونٹنی کا نام ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے. قصوہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے. جواب درست ہے اور ان کو کتاب دی جائے گی نیکی کی دعوت. ماشاءاللہ. جی کتاب لے کر آئیے. دوسرا سوال جلدی جلدی. جی آپ آئیے، آگے کی جانب آ جائیے. کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ کعبۃ اللہ شریف. کعبۃ اللہ شریف، بیت اللہ شریف. دیکھتے ہیں جی بیت اللہ شریف کے پیچھے آپ کے لیے کیا سوال آ رہا ہے. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے؟ 500. پکا پتہ ہے؟ جی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 500 جمعے ادا فرمائے. جواب درست ہے اور ان کو دیا جا رہا ہے مٹی کا جگ اور گلاس. جی لے کر آئیے. اور کس سے سوال کیا جائے؟ آپ آ جائیے، آگے کی جانب آ جائیے. جی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ ایک اور مدنی منع آئے ہیں. جی جی ادھر آ جائیے. نالین پاک شریف. اور سے بولیے. نالین پاک. جی نائلن پاک، نقش نائلن پاک کا انتخاب ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں جی سوال کیا آیا ہے. نام کیا آپ کا؟ محمد رضا. محمد رضا. واہ بھائی واہ، بڑا پیارا نام ہے. جی مکڑی کے کتنے پاؤں اور کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 6 آنکھیں اور 8 پاؤں. 6 آنکھیں اور پاؤں. آپ نے گنے؟ مکڑی کی نظر آئی ہو، آپ نے گن لی ہو. مکڑی کے پاؤں کتنے؟ 8. آنکھیں کتنی ہیں؟ 6. 6. مکڑی کی کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ 8. اور آنکھیں کتنی ہوتی ہیں؟ 6. تو مکڑی آپ لوگوں نے دیکھی ہے لیکن گننے مت لگ جائیے گا، ہو سکتا ہے وہ پھر کاٹ نہ لے. مکڑی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. جسی نظر آ جائے تو بس نے آپ کو تنگ نہیں کرنا ہے اس کو. تو یہ جواب جو مدنی منع نے بتایا جواب درست ہے. امامہ شریف آپ کو یہ تحفے میں دیا جائے گا ماشاءاللہ عز و جل. تو کچھ دارالمدینہ کے مدنی منع بھی ہمارے ساتھ ہیں. آ جائیے جی قریب آئیے. آئیے دارالمدینہ کے مدنی منع. جی بیٹھیے. جی ایک مدنی منی جو ہے جی 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 اچھا یہ اس کو سائڈ میں ڈال کر آئیے. دیکھیں یہ ایک مدنی منی ہے، دکھائیے ذرا. یہ ہماری ایک مدنی منی ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں، میں آپ کو دکھاؤں. اب مجھے نہیں پتا کیا منظر ہوگا. ذرا ہٹیے، ذرا تھوڑے سے ہٹیں. اب بس اوقات چھوٹے مدنی منع جو ہوتے ہیں ادھر ہوئیے. ہاں دکھائیے بیٹا، آپ یہاں پر آئیے. یہ ہماری ایک مدنی منی ہے جو سلسلے میں آئی تھی، بیچاری سو گئی ہیں. اب ان کو اٹھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ کو یاد ہے آپ کہاں آئیں گے؟ چلیں ادھر آئیے، ادھر آئیے، ساتھ بیٹھیے. آ جائیں. چلیں جی. اچھا جی اتنے سارے کنو بھی آئے ہوئے ہیں، کنو بھی آئے ہوئے اتنے سارے. یہ بہت سارے آج آئے ہوئے ہیں. چلیں جی کچھ
مدنی منع اس طرف بیٹھ جائیں گے, مدنی منیا اس طرف آ جائیں گی, ٹھیک ہے جی. ایک سب بنا لیں جی, قریب آ جائیں. آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی تھی نا آپ کو, آپ سو گئی تھی, پتہ ہے آپ کو آپ سو گئی تھی, دعا پڑھ کے سوئی تھی. چلیں آپ دعا بتائیے سوتے وقت کیا کون سی دعا پڑھنی چاہیے, پتہ ہے؟ نہیں, چلیں آپ سو گئی تھی, آپ کو آتا ہے, آپ سنا دیں. الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. صحیح سنائیے, الحمدللہ الذی. الحمدللہ الذی. کون سی دعا؟ بھئی سوتے جب سونے لگیں گے, سونے سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے, کون سی دعا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. جی یہ پڑھنا ہے, یہ تو اٹھنے کی بات کی ہے. سونے سے پہلے گے تو ہم کیا پڑھیں گے, یہ والے. آپ ادھر ہو جائیے, ادھر ہوئیے. چلیں جی, آپ نے دعا سنائی, ہم آپ کو یہ کینو سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. چلیں جی, اب سب جلدی سے اپنا نام بتائیے, زور سے نام بتائے گا, ہم اس کو ایک جو ہے یہ دیں گے, جو زور سے بتائے گا. جی نام کیا ہے؟ محمد شایان. محمد شایان. شایان. شایان, اچھا جی. آپ کا؟ ذوالنورین. ارے ذوالنورین, کتنا پیارا نام ہے, ذوالنورین. محمد حمزہ. محمد حمزہ. محمد ادیان ابتسام. ادیان, اچھا جی. رمیسہ. رمیسہ, ارے بڑا ہی پیارا نام ہے آپ کا. جو زور سے بتائے گا اس کو ملے. ہبہ فاطمہ. ہبہ فاطمہ. عائشہ ثنا. عائشہ ثنا. مائدہ. مائدہ, ارے واہ بھائی واہ, آج تو بڑے پیارے پیارے مدنی منع مدنی منی آئے ہوئے. جی کس کی آواز تیز تھی؟ ہیں جی؟ جی ہماری. ہماری. آپ کی آواز تیز تھی؟ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی آواز تیز تھی. کن کی آواز تیز تھی؟ میں خیال میں جو بڑی مدنی منی انہوں نے زیادہ تیز, یہ بڑی بھی ہیں لیکن آپ کو یہ تحفہ دیتے ہیں, یہ لیں. 2 ہو گئے آپ کے پاس. آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی آواز تیز تھی, اس بات پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. چلیں جی, اب ہمیں مائدہ کیا سنائیں گی؟ آ جائیے مائدہ, جلدی آئیے جی. ہماری مائدہ مدنی منی ہے. مائدہ کسے کہتے ہیں؟ کھڑی ہو جائیے, کھڑی ہو جائیے, ویسے چھوٹی سی آپ نظر نہیں آئیں گی. چلیں جی. چنو منو دو بھائی رسگلے پہ ہوئی لڑائی. چنو بولا میں کھاؤں گا, منو بولا میں کھاؤں گا, جھگڑا تم دونوں آئے, دونوں کو یہ بات بتائی. آدھا تم لو چنو بھیا, آدھا تم لو منو بھیا. اچھا بھائی, چل جی. وہ پویم ہے دعائے مدینہ میں جو ہوتی ہے. اچھا اچھا اچھا, یہ وہ پویم ہے جو دعائیں مدینہ میں ہوتی ہے, لیکن سنائی کیسے ہے یہ بتا دیں بس آپ. کیسی سنائی ہے؟ اچھی سنائی ہے تو ان کو کتنے کینو دے دیں؟ 1 2 2 جی. چلیں جی, آپ کو 2 کینو تحفے میں دیے جا رہے ہیں, سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے, ماشاءاللہ. شایان. شایان کا ہے؟ شایان آپ ہیں. چلیں جی شایان بھائی کھڑے ہو جائیے. آپ کیا سنائیں گے؟ بھول گئے؟ یاد کیجئے. نور والا پڑھ لیں. نور والا آیا. یہ سب کو آتی ہے نور والا؟ چلیں سب مل کے کھڑے ہو گیا, مدنی منع کھڑے ہو جائیں. آپ لوگ بیٹھے رہیں گے, ٹھیک ہے, کھڑے ہو جائیے, سب زور سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ادھر رخ کر لیجیے, ادھر رخ کر لیجیے, ادھر رخ. دیکھیں جی مدنی منوں کو کھڑا کرنا ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے. جی ادھر کھڑے ہو جائیے, چلیں زور سے پڑھیے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب تلک جشن میلاد, جب تلک یہ چاند تارے, جب تلک چاند ستارے جل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن میلاد ہم بناتے جائیں گے. یہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. تو 4 مدنی منوں نے مل کر یہ کلام سنایا, تو 4 کو دیا جا رہا ہے. کون کون لے گا؟ جلدی جلدی لیتے ہیں, جلدی لیں, سیدھے ہاتھ سے, سیدھا ہی ہاتھ ہے, سیدھا ہی ہاتھ ہے, جلدی 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 جلدی. کون کون لے گا؟ 1 چاہیے 2 چاہیے؟ 2 چاہیے, آپ 2 لے لیں. چلیں جی,
اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.